اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین هو السمیع العلیم اللہم صلی علی محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ روحانیت ٹی وی کے معزز سامعین و ناظرین، اس سے پہلے میں نے جنات کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کی کہ جنات کہاں رہتے ہیں، جنات کا وجود، جنات کی اقسام اور جنات سے بچنے کے طریقے۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ جنات کو قابو کرنا کیسا ہے، جنات کو قابو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا وہ لوگ جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ان کے کنٹرول میں، ان کے قبضے میں جنات ہیں، کیا وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ جن دوست اب آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ کیا جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے، یعنی مکمل اپنے کنٹرول میں کرنا چاہیں، جو چاہیں ان سے کام لیں، تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ البتہ ان سے ایک لنک اور رابطہ بن جاتا ہے، لیکن ان کو مکمل طور پر قابو اور قبضے میں نہیں کیا جا سکتا، وہ مکمل طور پہ قابو اور قبضے میں نہیں آتے۔ اور ویسے بھی شرعی طور پر یہ درست نہیں ہے کہ آپ کسی کو قابو کر لیں اور جو چاہیں آپ اس سے کام لیں۔ میرے خیال میں جنات کو قابو کرنا ناممکن ہے، کیونکہ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے کہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، بے شک تو بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو جو کچھ عطا فرمایا بعد میں کسی کو نہیں دیا گیا، اور اس کا ذکر ایک آیت میں یوں فرمایا کہ ہم نے تابع کر دیا سلیمان کے لیے ہوا کو، جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ پہنچنا چاہتے تھے، اور سرکش جنوں کو بھی ہم نے اس کے تابع کر دیا، ہر طرح کے مامار اور غوطہ خور اور بہت سے دوسرے جنوں کو جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری بے حساب بخشش ہے، پس احسان کرو یا روک لو۔ آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تذکیر عناصر اور تذکیر جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ تھا جو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ مانگی تھی کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ لہٰذا آج یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تذکیر جنات کر لیتے ہیں، جنات کو تابع کر لیتے ہیں، یہ من گھڑت سی بات ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن میرے پاس آیا، بالکل اچانک، اور اسی طرح کی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ وہ میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا، اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ اس کو باندھ دوں تاکہ صبح کو تم سب بھی اس کو دیکھ لو، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، اے میرے رب، مجھے ایسا ملک عطا کرنا جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ راوی حدیث نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذلیل کر کے دھتکار دیا۔ یہ روایت بخاری و مسلم شریف دونوں میں موجود ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس کو باندھ لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کی دعا کا پاس رکھا۔ اگر آج کوئی جنات کو قابو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام والی حکومت مجھے مل گئی ہے۔ بعض عاملین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم کوئی غیر شرعی عمل نہیں کرتے، بلکہ جائز طریقے سے جنات کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بھی درست نہیں، کیونکہ جیسے ہم انسانوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مثلا نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں اور گھٹیا بھی، بالکل ایسے ہی جنات کا معاملہ ہے۔
اب یہاں پر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنات تابع اور قابو نہیں ہوتے تو پھر کچھ شامل جادوگر لوگوں کو بعض باتیں کیسے بتا دیتے ہیں؟ مثلا کسی کو اس کا نام بغیر پوچھے بتا دینا یا کچھ اور باتیں وہ بتا دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا ہمزاد یعنی وہ جن کہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ لنک پیدا کرنے کے لیے بعض چلے کیے جاتے ہیں۔ بعض ایسی عملیات ہیں کہ جن کے ذریعے بعض اوقات ہمزاد سے لنک قائم ہو جاتا ہے اور پھر اس ہمزاد کے ذریعے کچھ ادھوری باتیں معلوم کی جاتی ہیں اور لوگوں کو بتائی جاتی ہیں۔ جنات کے ساتھ اس کا لنک پیدا کرنے اور دوستی لگانے کے لیے کچھ ایسے کام بھی کیے جاتے ہیں جو شرعاً درست نہیں ہیں، بلکہ بعض اوقات کفر بھی کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ شیطان جن خوش ہوتا ہے اور کچھ لنک قائم کر لیتا ہے۔ خاص طور پر دو کام کرنے پڑتے ہیں، ایک انسانیت کی تذلیل کرنی پڑتی ہے اور دوسرا دین اسلام کی توہین کرنی پڑتی ہے۔ یہ دو کام کرنے کے بعد ہی شیطان جن کے ساتھ دوستی کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے اور پھر اس سے کام لینے کے لیے بار بار ایسے گندے کام کرنے پڑتے ہیں۔ چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک عورت کا کہنا ہے کہ میں ایک اچھے گھرانے کی عورت ہوں، لیکن میری شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی جو گٹر کا ڈھکن کھول کر گٹر کے اندر چلا جاتا ہے اور کئی گھنٹے اس گٹر کے اندر بیٹھا رہتا ہے۔ کبھی کمرے کی لائٹیں بند کر کے موم بتیاں جلا کر وہ کئی گھنٹے بیٹھا رہتا ہے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ سعودی عرب کی پولیس نے کسی کی شکایت پر ایک گھر پر چھاپا مارا تو وہاں دیکھا کہ ایک شخص پاخانے کے ڈھیر پر لیٹا ہوا ہے۔ غسل خانے میں نہانے کا جو ٹپ ہوتا ہے، پہلے کئی دن تک وہ اس میں پاخانہ جمع کرتا ہے اور پھر اس پر لیٹ کر چلا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ شیطان اس لیے کرواتا ہے تاکہ انسان گندگی میں لیٹ کر اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ عملیات اور جادو سیکھنے والے اپنے کورس کے دوران دوسرا بڑا کام دین اور قرآن کی توہین کا کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ قرآن کو جوتا بنا کر پہنتے ہیں، گندگی میں پھینکتے ہیں، اپنی کسی محرم مثلا ماں، بہن یا بیٹی کے ساتھ زنا کرتے ہیں، تب جا کر شیطان جن دوستی کا تعلق قائم کرتا ہے۔ اس طرح یہ چیزیں سیکھنے اور جنات سے دوستی لگانے کے لیے تیسرا بڑا کام شیطان کے نام پر انسانی جان کی قربانی پیش کرنا ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے کسی نابالغ بچی یا بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کر کے اس کا گلا دبا کر اسے قتل کرنا ہوتا ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ جنات سے کام لینا ممکن ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ جادوگر ملکوں کے وزیر اعظم اور صدور کو اتار کر خود تختہ حکومت پر بیٹھ جاتے۔ جب دل کرتا جن کو حکم کرتے کہ آرمی چیف جسٹس وغیرہ کو غائب کر دو۔ بنگالی اور ہندوستانی جادوگر اب تک پاکستان کو تہس نہس کر چکے ہوتے۔ اس راستے پر چلنا شرعاً جائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور سیرت صحابہ و اہل بیت کو دیکھیں تو ہمیں وہاں ایسا کچھ نظر نہیں آتا کہ جنات کو قابو کیا گیا ہو اور جنات سے کوئی کام لیا گیا ہو۔ لہٰذا